حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے تھے. آپ کے جتنے بیٹوں سے اولاد چلی ہے وہ 5 بیٹے ہیں. آپ کی اولاد 5 بیٹوں سے چلی. ان میں آگے جو معروف ہوئی ہے وہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی اولاد ہے. پھر حضرت امام حسن کے بھی آگے 12 بیٹے تھے. جب حضرت امام حسن کے 12 بیٹے ہوئے تو پھر کچھ میدان کربلا میں شہید ہوئے. جن کی آگے اولاد چل سکی وہ آگے 2 بیٹے رہ گئے, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غازی کربلا بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی میدان کربلا سے بچ کے نکلے ہیں, صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائی. تو ان کی اولاد یعنی حضرت امام حسن کی اولاد حضرت حسن مصنع سے چلی. حضرت حسن مصنع کی شادی ہوئی حضرت امام حسین کی بیٹی سے, ان کا نام ہے حضرت فاطمہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے ان کی شادی ہوئی اور ان کی جب شادی ان سے ہوئی تو ان کے 3 صاحبزادے ہوئے. ایک کا نام حضرت ابراہیم, دوسرے کا نام حضرت حسن اور تیسرے کا نام حضرت عبداللہ ماحظ ان کو کہتے ہیں. اب یہ جو حضرت عبداللہ ماحظ تھے ان سے آگے پھر امام حسن کی اولاد چلتی آئی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ماحظ کی اولاد میں آگے حضرت حسن مصنع تک پہنچتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب عبداللہ ماحظ کی اولاد سے حضرت امام حسن تک ان کا شجرہ پہنچتا ہے. اور اسی طرح عبداللہ شاہ غازی کا بھی عبداللہ ماحظ کی طرف سے حضرت امام حسن تک سلسلہ پہنچتا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شجرہ عبداللہ ماحظ کی طرف سے حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے. حضرت زید سے بھی بیٹے ہوئے, ان میں آگے آ کے حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کا شجرہ حضرت زید کی طرف سے ہوتا ہوا حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو نہ پڑھ کے سنایا نہ پڑھا گیا. تو میں جو بات بیان کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین کی اولاد سے 12 امام چن لیے گئے. حضرت امام حسن کے 12 جو بیٹے تھے وہ تو ویسے ہی نکال دیے گئے. جو 12 امام ہیں وہ حضرت امام حسین کی اولاد سے چن لیے گئے. انہوں نے 12 امام چناؤ کرتے وقت حضرت امام حسین کی اولاد سے چنا. یہ تو کہتے ہیں نا کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے, لیکن ہم نے کہا کہ اگر امامت اللہ کی طرف سے ہے تو جنتی سردار حسن اور حسین ہے, نبی کے نواسے حسن اور حسین ہے, سادات حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد ہے, تو پھر امام حضرت امام حسین کی اولاد سے صرف کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلے امام ان کے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت امام حسن کو دوسرا امام مانا ہے انہوں نے, تیسرا امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, چوتھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, پانچویں امام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ, چھٹے امام جعفر صادق, ساتویں امام موسیٰ کاظم, آٹھویں امام علی رضا, نویں امام محمد تقی, 10ویں امام علی نقی, 11ویں امام حسن عسکری اور 12ویں امام جو آئیں گے امام مہدی. اب دیکھیں حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین, اب انہی کے آگے بیٹے ہیں امام باقر, اب امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق, امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں آگے امام موسیٰ کاظم, امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں امام علی رضا, امام علی رضا کے ہی آگے بیٹے ہیں امام تقی, امام تقی کے ہی آگے بیٹے ہیں امام علی نقی, اور امام علی نقی کے آگے بیٹے ہیں امام حسن عسکری, اور امام حسن عسکری کی اولاد سے کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے. اب حضرت امام حسین کی اولاد سے ہی انہوں نے 12 امام منتخب کر لیے, صرف حضرت امام حسین کی اولاد سے. اہل تشیع کے نزدیک جو 12 امام ہیں حضرت علی سے شروع کر کے حضرت امام مہدی تک 3 اماموں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عامہ عطا فرمائی ہے, سب پر خلافت, عام خلافت. آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوئے وہ کون تھے؟ حضرت امام حسن. جو حضرت علی کے پاس تھی وہی خلافت حضرت امام حسن کو بھی ملی ہے. یہ خلافت عامہ تھی. اگر ان کے 12 امام دیکھے جائیں تو پھر ان 12 اماموں میں خلافت عامہ حضرت علی کو ملی اور ان کے بعد حضرت امام حسن کو ملی, اور تیسرے جو امام ہوں گے وہ امام مہدی کو اللہ تعالیٰ خلافت عامہ عطا فرمائے گا. میرا سوال ہے آپ سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عامہ عطا فرمائی ہے وہ حضرت امام حسن کی ذات ہے. انہوں نے خلافت عامہ جن کو حاصل ہے ان کی اولاد میں سے ایک بھی فرزند کو امام نہیں مانا. تو یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت امام حسن کی اولاد بھی اتنی ہی معتبر ہے جتنی حضرت امام حسین کی اولاد معتبر ہے. یہ فاطمی خون مکمل ہی تب ہوتا ہے جب حضرت امام حسن کی اولاد کو بھی مانا جائے اور حضرت امام حسین کی اولاد کو بھی مانا جائے.